بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار صدق الله مولانا العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، سورہ بقرہ کا 20واں رکوع ہم نے تلاوت کیا ہے، جس میں باری تعالیٰ اپنی توحید کا ذکر چند معروضی اور مشاہداتی دلائل کے ساتھ فرماتے ہیں۔ آغاز اس مضمون کا اس 20ویں رکوع سے بھی ایک آیت پہلے سے ہو رہا ہے، جس میں ارشاد فرمایا گیا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، یعنی تم سب کا خدا ایک ہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی سزاوار الوہیت نہیں ہے، وہی ایک ذات ہے جو پرستش کے اور عبادت کے لائق ہے، اور وہی بے پایاں رحمت فرمانے والی ہے، اور وہی مسلسل ہر وقت رحمت کرنے والی ہے۔ یہ وہ آیہ کریمہ ہے جس کا تعارف کرواتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس آیت میں اسم اعظم ہے، اس آیہ کریمہ میں اسم اعظم ہے، یعنی یہ وہ کلمات ہیں جن کا تعارف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں کروایا۔ قرآن حکیم کا ایک اسلوب ہے کہ وہ کبھی کبھی کسی بات کی اہمیت کے پیش نظر اپنے بیان میں نفی اور اثبات دونوں طریقوں کو جمع کرتا ہے۔ کبھی نفی کا ذکر پہلے آتا ہے اور اثبات کا بعد میں، مثلا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ الی آخر الآیہ۔ یہاں فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی سمت کر کے کھڑے ہو جاؤ، یعنی نیکی صرف عبادت کی رسم ادا کرنے کو ہی نہیں کہتے، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، اور اس کے بعد بڑی تفصیل کے ساتھ اس کی تعریف بیان کی۔ یہ مضمون چند آیتوں کے بعد انشاءاللہ اسی سورہ بقرہ میں آ رہا ہے، اپنے وقت پر اس کا بیان ہوگا۔ مثال کے ذریعے صرف میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھ لیا کہ نیکی کے بیان میں پہلے نیکی کے غلط تصور کی نفی کی جا رہی ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم، کہ نیکی اس کو نہیں کہتے، تو جو غلط تصور ایک پہلے سے ذہنوں میں موجود تھا پہلے اس کی نفی کر دی۔ نفی کرنے کے بعد
اب اس بات کا اسلوب اپنایا، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، یہ نہیں تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر نیکی کیا ہے؟ اب اس کا جواب دیا کہ نیکی تو حقیقت میں اسے کہتے ہیں۔ یہی طریقہ باری تعالیٰ بیان توحید میں بھی اپناتے ہیں۔ یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، اس میں بھی پہلے معبودان باطلہ کے تصور کی نفی کی جا رہی ہے، کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو غلط تصور کی نفی کر کے پھر اصل تصور کو اس بات کی صورت میں واضح کیا۔ نفی اور اس بات کا یہ طریقہ اس لیے اپنایا جاتا ہے کہ جس تصور کو واضح کرنا مقصود ہے اس کی نسبت کوئی شک و شبہ، کوئی ابہام، کوئی التباس، کوئی وہم کی گرد بھی ذہن میں باقی نہ رہ جائے۔ یہاں بھی باری تعالیٰ نے اسی طریقے کو اپنایا ہے، لیکن ترتیب مختلف ہے، پہلے اس بات کیا ہے اور پھر نفی کی۔ فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اے بنی نوع انسان، تم سب کا معبود، تم سب کا الہ، تم سب کا خدا صرف ایک ہے۔ صورت کیا تھی؟ اس دور میں جتنے قبیلے تھے ہر قبیلے نے اپنا الگ معبود تراش رکھا تھا، جتنی قومیں تھیں، یوں تو ہر قوم نے ایک نہیں کئی معبود بنا رکھے تھے، لیکن ہر قوم اور ہر قبیلے کا کوئی ایک معبود ایسا ہوتا تھا جسے رب الارباب کا درجہ حاصل ہوتا تھا، یعنی سارے جھوٹے معبودوں اور سارے بتوں اور سارے ناخداؤں سے بڑا خدا تصور ہوتا تھا۔ تو باری تعالیٰ ان سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے مختلف قبیلوں، خاندانوں، طبقوں، قوموں اور ملتوں میں بٹے ہوئے انسانوں، تم نے اپنے لیے جدا جدا معبود بنا رکھے، اور تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ معبود اس قبیلے کا ہے اور اس قبیلے کے معبود کا کوئی تعلق دوسرے قبیلے کے ساتھ نہیں، دوسرے قبیلے کے لوگ اس معبود سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ قبائلی معبودوں کا تصور ہے، قبائلی خداؤں کا تصور ہے۔ فرمایا کہ ان محدود ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کے سامنے جبین نیاز جھکانے کی بجائے اس ہستی کے ہو رہو، اس ہستی کی بندگی کرو جو 2 4 5 10 قبیلوں کا نہیں بلکہ ساری خدائی کا معبود، جو ساری کائنات کا معبود ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور اے تمام قبیلوں، نسلوں اور خاندانوں سے تعلق رکھنے والوں، تم سب کا معبود جدا جدا نہیں بلکہ صرف اور صرف ایک، اور وہی ایک معبود ساری کائنات کے لیے، لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی ہستی پرستش اور عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کے سوا کوئی بھی سزاوار معبودیت اور سزاوار الوہیت نہیں ہے۔ والرحمن الرحیم، اب یہاں ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے، وہ یہ کہ انسان جب کسی کی پرستش کرتا ہے، کسی کی عبادت کرتا ہے، تو اس پرستش اور عبادت کے تصور کے پس منظر میں کوئی نہ کوئی خیال ضرور کار فرما ہوتا ہے۔ یعنی ہندوؤں نے لاکھوں کروڑوں بت، لاکھوں کروڑوں خدا بنائے، اور ان متعدد الہوں کو تراشنے کا بنیادی فلسفہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جس کسی سے ان کو فائدہ پہنچتا، جو شے بھی ان کے لیے کسی منفعت کا باعث ہوتی، اس منفعت کے پہلو کو دیکھ کر وہ اسے اپنا خدا اور معبود بنا لے۔ اگر ہوا سے فائدہ پہنچا تو ہوا کو بھی معبود کا درجہ دے، آگ سے فائدہ پہنچا تو اسے معبود کا درجہ دے، بادلوں سے فائدہ پہنچا تو اسے معبود کا درجہ دے دیا، پانی سے فائدہ پہنچا تو اسے معبود کا درجہ دے دیا، گائے سے فائدہ پہنچا دودھ کا تو اسے معبود کا درجہ دے دیا۔ یعنی ہر وہ شے، یہاں تک کہ جب ہندوستان میں شروع میں ریل گاڑی کا آغاز ہوا تو انجن دیوتا کو بھی معبود کا درجہ دے دیا،
چونکہ وہ سواریوں کو اٹھا کے گاڑی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی تھی، یہ بھی فائدہ پہنچتا تھا، اس فائدے کی بنا پر بھی اسے معبود کا درجہ دے دیا۔ الغرض جس جس شے سے جو بھی منفعت انہیں حاصل ہوتی، اسی شے کو اس منفعت کے سبب سے معبود کا درجہ دے دیتے۔ تو تصور جو ذہنوں میں کسی کو معبود تصور کرنے کے ضمن میں کار فرما رہا ہے، وہ منفعت کا، فائدے کا، رحمت کا، عنایت کا یہ تصور کار فرما رہا ہے۔ اب یہاں جب ان تمام معبودوں کی نام نہاد معبودیت کی نفی کر دی، یہ کہہ دیا کہ نہ حبل تمہارا خدا ہے، نہ لات تمہارا خدا ہے، نہ عزا تمہارا خدا ہے، نہ منات تمہارا خدا ہے، نہ اگنی دیوتا تمہارا خدا ہے۔ الغرض کوئی دیوتا، کوئی بت اس لائق نہیں، کوئی ہستی، کوئی روح، کوئی شے اس قابل نہیں کہ جس کی پرستش کی جا سکے، جو عبادت کے لائق ہو، جس کی انسان بندگی کرے۔ جب تمام معبودان باطلہ سے الوہیت کی، ربوبیت کی اور معبودیت کی نفی کر دی، تو ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ پھر ہماری حاجتیں کہاں سے پوری ہوں؟ یہ جتنے بت ہم نے حاجت روائی کے لیے بنا رکھے تھے، جتنے ناخدا ہم نے اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے تراش رکھے تھے، جتنے جھوٹے معبود ہم نے اپنے حق میں منفعت اور رحمت کے لیے بنا رکھے تھے، اگر ان سب کی نفی ہو گئی تو ہماری حاجتیں کس طرح پوری ہوں؟ ہماری ضرورتوں کی تکمیل کہاں سے ہوگی؟ ہمیں یہ منفعت کس طرح میسر آئے گی؟ یہ فی الفور ذہنوں میں ایک سوال ابھر سکتا تھا، جس کا جواب قرآن نے یہ کہہ کے دے دیا کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام بنی نوع انسان کے طبقات کا معبود اور خدا صرف اور صرف ایک ہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی بت، کوئی ناخدا، کوئی فرد اور کوئی ہستی عبادت اور پرستش کے لائق نہیں ہے، معبود صرف اللہ ہے، تو پھر جب ساری کائنات کا معبود ایک ہی ہے تو پھر اپنی اپنی منفعت، حاجت اور ضرورت کے خیال سے معبود کی طرف متوجہ ہونے والوں، هو الرحمن الرحیم، اگر اس دنیا کی حاجتیں ہیں تو وہ بھی ساری اسی ہستی سے پوری ہوں گی، اور اگر آخرت کی حاجتیں ہیں تو وہ بھی ساری اسی ہستی سے پوری ہوں گی۔ یعنی رحمان رحمت میں مبالغے کا صیغہ، یعنی وہ اتنا بڑا رحم فرمانے والا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی ہستی رحم نہیں کر سکتی۔ لہذا منفعت کے خیال سے اگر تمہیں کسی طرف راغب ہونے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی تو ہر بت کو پاش پاش کر دو، اس لیے کہ ساری رحمت کا منبع اور سرچشمہ خدا کی ذات ہے، وہ رحمان ہے، اور اگر معاش کی ضرورتیں ہیں تو وہ بھی اسی کی رحمت کے صدقے سے پوری ہوں گی۔ الرحیم، اگر معاد کی یعنی آخرت کی ضرورتیں ہیں تو وہ بھی اسی کی رحمت کے صدقے سے پوری ہوں گی۔ لہٰذا وہ بنیاد جو انسینٹو بنتی ہے، جو انسان کو رغبت دلاتی ہے کسی کی طرف جھکنے کی، کسی کی عبادت کرنے کی، اس انسینٹو کو توڑ کے رکھ دیا، اس بنیاد کو ختم کر دیا، یہ کہہ کر کہ رحمان و رحیم یعنی ہر سمت رحمت کو عام کرنے والا وہی ہے، اس کے سوا اس کائنات میں باقی جو کچھ ہے یا وہ اس کی نعمت اور رحمت ہے یا اس کی رحمت کا مظہر ہے، یا وہ اس کی نعمت ہے یا وہ ہے جس پر اس کی نعمت کا ورود ہوا ہے، یا وہ اس کی رحمت ہے یا وہ ہے جسے اس نے اپنی رحمت کا مظہر بنایا ہے۔ تو جن کو تم منفعت اور رحمت کا سبب سمجھ کر جن کے سامنے جبین نیاز جھکاتے ہو، وہ نعمت اور رحمت کے مظہر اپنے وجود میں خود اس کے محتاج ہے، وہ نعمت کے حصول میں خود اس کے طالب و محتاج ہے، وہ اسی کی نعمت کے سبب سے قائم ہے۔ تو جب ہر شے صرف اسی کی رحمت کی آئینہ دار ہے اور اسی کی رحمت کے سبب سے موجود ہے اور اسی کی رحمت کے سبب سے قائم اور باقی ہے، تو پھر تم ان محتاج وجودوں کو معبود کیوں بناتے ہو؟ اسے کیوں نہیں بناتے معبود کہ ہر کوئی جس کا محتاج ہے؟ یہ بنیادی تصور توحید کی نسبت باری تعالیٰ نے ذہنوں میں جاگزین کی۔ تو گویا اس میں
توحید کا ذکر بھی ہے اور توحید کی دلیل بھی ہے رحمان اور رحیم ہونے کی بنا پر۔ قرآن حکیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کائنات میں واحد متصرف حقیقی ہونے کا اور واحد الہ اور معبود ہونے کا ذکر قرآن پاک میں مختلف روپوں اور مختلف اسالیب سے کرتا ہے۔ اسی تصور کو ایک مقام پر یوں واضح کیا گیا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، ان سے کہہ دو کہ اگر زمین و آسمان میں اس کائنات میں اللہ کے سوا اور بھی الہ ہوتے، اللہ کے سوا کوئی اور بھی اگر معبود ہوتا تو پھر زمین اور آسمان کا سارا نظام فساد کا شکار ہو جاتا۔ یہ جو نظام کائنات خوش اسلوبی کے ساتھ چل رہا ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ اس کا مالک و مختار صرف اور صرف ایک۔ یہ نظام کائنات ایک ہستی کے ہاتھ میں ہے، اگر کئی ہستیوں کے ہاتھ میں ہوتا تو پھر پوری کائنات کا نظم درہم برہم ہو جاتا۔ کس طرح لا الہ الا ہوا کہنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی؟ تاکہ ذہنوں میں یہ بات نقش ہو جائے کہ اس کا کوئی شریک اس کائنات میں نہیں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو الہ ہوتا ہے، معبود ہوتا ہے، وہ کسی کے تابع نہیں ہو سکتا، کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود اور کوئی اور بھی الہ ہوتا تو یوں سمجھ لیجئے کہ سورج کے طلوع کا مسئلہ درپیش ہوتا۔ ایک خدا چاہتا کہ سورج کو مشرق سے طلوع کیا جائے، عین ممکن ہے کہ دوسرا متصرف حقیقی یہ چاہتا کہ نہیں، مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو۔ اگر دو الہوں کی آراء ٹکرا جاتی، اگر دونوں کی رائے کامیاب ہو جاتی تو یہ ممکن نہ تھا، نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اور اگر ایک کی بات مانی جاتی اور ایک کی نہ مانی جاتی تو جو ارادے میں کامیاب ہو جاتا وہ الہ ہوتا، اور جو ارادے میں ناکام رہ جاتا وہ الہ نہ ہوتا۔ اور بیک وقت تو یہ ممکن نہ تھا کہ سورج مشرق سے بھی نکلے اور مغرب سے بھی۔ یعنی ایک بیمار ہے، مسئلہ یہ درپیش ہے کہ وہ بیمار صحت یاب ہو یا موت سے ہمکنار کیا جائے۔ ایک چاہتا کہ اس پر موت طاری کر دی جائے، ایک چاہتا کہ اسے زندگی دی جائے، صحت اور طاقت اور تندرستی عطا کی جائے۔ اب یہ تو ممکن نہ تھا کہ دونوں کی رائے بیک وقت پوری ہو جائیں، یعنی اسے موت بھی ملے اور اسے صحت اور تندرستی بھی ملے، دو باتیں تو ممکن نہ تھی۔ دونوں میں سے ایک ہی کام ہو سکتا تھا۔ تو اگر وہ مر جاتا تو صحت چاہنے والا خدا خدا نہ رہتا، اگر وہ زندہ ہو جاتا تو موت چاہنے والا خدا خدا نہ رہتا۔ اس لیے کہ جس کی رائے غالب ہونے سے رہ گئی وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ الہ وہ ہے کہ جس کا ارادہ ہمیشہ غالب ہو، فعال لما یرید، جو کچھ وہ چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ الہ وہ ہے جسے اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے نہ کسی کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ وہ ارادہ کسی کے تابع ہوتا ہے، اور نہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو کوئی اس کے ارادے کو بدل سکے۔ اس لیے فرمایا کہ لا الہ الا ہوا، چونکہ نظام کائنات بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ چل رہا ہے تو نظام کائنات کا خوش اسلوبی کے ساتھ چلنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ پوری کائنات میں معبود صرف ایک ہے۔ اس کے سوا اگر کوئی اور طاقت متصرف ہوتی اس کائنات میں تو پھر نظم کائنات اس خوشنودی کے ساتھ۔ اب یہاں ایک نقطہ واضح کر دوں، اس عقیدے کو ہم عقیدہ توحید کہتے ہیں، لیکن کوئی شخص اگر نبوت اور رسالت پر ایمان لائے بغیر خدا کی ہستی کی نسبت یہ عقیدہ رکھے تو وہ عقیدہ توحید نہیں کہلاتا۔ زبان نبوت پر اعتماد کیے بغیر کوئی شخص از خود اپنے عقلی اور نظری دلائل کی بنا پر زبان نبوت پر ایمان لائے بغیر خود خدا کو اس طرح مانے جس طرح قرآن کہہ رہا ہے تو اس کا عقیدہ توحید نہیں تصور ہوتا۔ خدا کی بارگاہ میں اس عقیدے کو قبولیت نصیب
نہیں ہوتی۔ ہر چند کے خدا کی ذات واحد ہے، اور تصور وحدت بے شمار مذاہب میں، بے شمار فلسفوں میں، بے شمار عقائد میں موجود رہا ہے، لیکن اس کو ہم تصور وحدت کہتے ہیں، عقیدہ توحید نہیں کہتے۔ یہ عقیدہ لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ عقیدہ توحید کب بنتا ہے؟ قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورہ اخلاص ہے، اس کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ سورت ہے جس نے توحید کے عقیدے کی تعریف بیان کی کہ عقیدہ توحید کیا ہے۔ اس سورت کا آغاز یا عقیدہ توحید کا بیان اللہ احد سے، یعنی خدا کے بیان وحدت سے توحید کا بیان شروع نہیں ہوا، بلکہ فرمایا قل هو اللہ احد، میرے پیارے تو اپنی میٹھی میٹھی زبان سے کہہ دے کہ اللہ ایک ہے، تو اپنی زبان سے کہہ دے، اپنے پیارے پیارے گلاب کی پنکھڑیوں سے بھی زیادہ نرم و نازک، اور اپنے پیارے لبوں کو ہلا اور تو اپنی زبان سے کہہ دے اللہ احد کہ اللہ ایک ہے۔ جب تیری زبان سے نکل جائے گا کہ اللہ ایک ہے تو تیری زبان سے وحدت کا بیان نکل کر عقیدہ توحید ہو جائے گا۔ تو زبان نبوت پر اعتماد نہ ہو پھر خدا کو ایک مانے تو وہ عقیدہ توحید نہیں بنتا، وہ بیان وحدت رہتا ہے، بیان وحدت رہتا ہے۔ عقیدہ توحید اس لیے نہیں بنتا کہ اسے اللہ کی بارگاہ میں قبولیت نصیب نہیں۔ خدا کی ذات کہتی ہے بندے تو نے کب مجھے دیکھا ہے، تو نے کس دلیل سے مجھے پہچانا ہے، کس بنیاد پر تو میرے ایک ہونے کی قسم کھا رہا ہے؟ اس لیے کہ واحد دلیل میرے ہونے کی اور میرے ایک ہونے کی ایک ہی تو اتم اور کامل دلیل تھی، اور وہ میرا مصطفیٰ تھا۔ تو نے اس کی زبان پر اعتماد نہیں کیا تو پھر میرے ہونے کی خبر تجھے کس طرح ہوگی؟ اس کائنات میں ایک ہی تو آنکھ تھی جس نے میرا جلوہ کیا، اور تو نے اس کی آنکھ کے حوالے سے میرے جلوے کو نہیں مانا تو پھر تیرے قول کو توحید کس طرح سمجھو؟ اس کائنات میں ایک ہی تو کان تھا جس نے میری گفتگو سنی، تو نے اس پر اعتماد نہیں کیا تو تیری وحدت کو میں توحید کس طرح تصور کر دوں؟ اس لیے مجھے ایک ماننا تب عقیدہ توحید بنے گا اگر میرے مصطفیٰ کی زبان سے سن کر مانو، میرے حبیب کی زبان پر اعتماد کر کے مانو۔ تو زبان نبوت اگر وحدت کو بیان کر دے اور اس لیے اللہ کو ایک مانا جائے تو پھر وہ عقیدہ توحید بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ توحید پر حضور سے بہتر دلیل کائنات میں کوئی نہیں، یعنی کیونکہ حضور کی مثل کائنات میں پوری مخلوق میں کوئی نہیں، تو وہ ہستی جو مخلوق میں بے نظیر اور بے مثیل فرد پیدا کر سکتا ہے اس کا اپنا نظیر اور مثیل کس طرح ہو سکتا ہے؟ وہ خدا جو ایسی مخلوق پیدا کر دیتا ہے جس کی کوئی نظیر کائنات میں اول سے آخر تک نہیں، وہ خدا جو ایسا انسان پیدا کر دیتا ہے جس کی کوئی ضد اور کوئی ند اس کائنات میں موجود نہیں ہے، اس پیدا کرنے والے کی اپنی ضد اور ند کس طرح ہوگی؟ یہ دلیل ہے حضور کا وجود اللہ کی توحید کی سب سے بڑی دلیل۔ وہ ذات کہتی ہے مجھ سے شرک کرنے والوں، میرا شریک بنانے والوں، خلق میں میرے حبیب کا کوئی شریک تو دکھا دو، اس مخلوق میں میرے ہاتھ سے بنائے ہوئے میرے محبوب کا کوئی شریک تو دکھا دو۔ اگر مخلوق میں میری اس مخلوق کا کوئی شریک نہیں تو پھر اس کے خالق کا شریک کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے بنی نوع انسان تمہارے پاس اللہ کی سب سے بڑی دلیل آ گئی، ایسی بڑی دلیل آ گئی کہ جس دلیل کا کوئی بدل اور کوئی مثل نہیں۔ کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ
شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بیعت کے لیے گئے، بیعت کر کے واپس آ گئے اور پھر عمر بھر دوبارہ ان کی صحبت میں جانے اور بیٹھنے کا موقع نہیں ملا۔ آپ کی زندگی کے آخری ایام میں شیطان انسانی شکل میں توحید کے موضوع پر امام رازی سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا۔ یہ بہت بڑے فلسفی تھے، بہت بڑے منطقی تھے، استدلال عقلی اور نظری ان پر ختم تھا۔ آپ نے 99 دلائل دیے اللہ کی ہستی کے ایک ہونے پر، توحید پر، لیکن اس نے بھی عقلی دلائل کے ساتھ تمام کے تمام دلائل کو رد کر دیا۔ وجہ یہ ہے کہ عقلی دلائل خود انسانی ذہن کے تراشیدہ ہوتے، اور انسانی ذہن کی تراشیدہ دلیل دوسرے انسانی ذہن کی تراشیدہ دلیل سے رد ہو سکتی ہے۔ تو یہ مقابلہ دلائل کا ہوتا ہے، دعوے کا نہیں ہوتا۔ انسانی ذہن کی تراشیدہ اگر ساری دلیلیں بھی رد ہو جائیں تو دعویٰ پھر بھی اپنی جگہ قائم رہتا ہے، بلکہ آپ نے دے دی اور شیطان اس کو بھی رد کرنے لگا۔ اس وقت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ جو بغداد میں تھے، دور سے بآواز بلند بول اٹھے کہ رازی، تو اپنے اللہ کی توحید اپنی دلیلوں سے کیوں ثابت کرنا چاہتا ہے کہ تیری ساری دلیلیں اس نے رد کر دی ہیں؟ تو یہ کہہ کہ میں اللہ کو اس لیے ایک مانتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ نے ایک کہا، میں اللہ کی توحید پر اس لیے ایمان لایا ہوں کہ زبان نبوت نے اسے ایک کہہ دیا ہے، قل هو اللہ احد۔ یہ سب سے آخری دلیل یہی تھی توحید پر، جس کا ذکر سورہ توحید سے پہلے کرتی۔ پیارے، تو اپنی زبان سے کہہ دے کہ اللہ ایک ہے، کہ جب میرے ایک ہونے کا ذکر تیری زبان سے ہو جائے گا تو وہ ذکر وحدت عقیدہ توحید میں بدل جائے گا۔ یہ وہ عقیدہ توحید تھا جس کا ذکر باری تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہ سورت اور یہ آیت مدنی ہے، مدینہ میں نازل ہوئی، لیکن جب یہ آیت آ چکی تو آپ کو معلوم ہے کہ کعبے کے ارد گرد اور کعبے کے اندر 360 بت کفار مشرکین مکہ نے رکھے ہوئے، 360 خدا بنا رکھے۔ جب یہ آیت آ گئی تو کفار نے یہ آیت سنی، انہوں نے کہا یہ عجیب آیت ہے کہ اس نے ہمارے 360 خداؤں کو ایک ہی لحظہ میں رد کر کے صرف ایک خدا کی تعلیم دے دی۔ وہ کہنے لگے کہ اگر یہ بیان نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سچا ہے تو انہیں چاہیے کہ اس پر کوئی دلیل پیش کرے۔ اب وہ ایسی دلیل مانگنا چاہتے تھے جو ان کی سمجھ اور ان کے فہم اور عقل کے مطابق ہو، کیونکہ دلیل اگر سمجھ سے بالا تر ہو تو وہ اس کے لیے دلیل نہیں ہے۔ دلیل جتنی ہی بلند اور مضبوط کیوں نہ ہو، لیکن جس کے لیے دی جا رہی ہے اگر اس کی سمجھ میں نہ آئے تو پھر یہ اس کے لیے کوئی دلیل نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ دعویٰ سچا ہے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر کوئی دلیل دیں اپنے قول کے حق ہونے پر۔ ان کے اس سوال پر باری تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ کو نازل فرما دی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار۔ یہ ان کے سوال کا جواب تھا۔ فرمایا کہ خدا کے ہونے اور اس کے ایک ہونے پر دلیل طلب کرنے والوں، آؤ دیکھو، بے شک آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش خود اللہ کے ایک ہونے کی دلیل۔ سماوات یہ عالم بالا کو کہتے ہیں، ارض عالم پست کو کہتے ہیں، عالم زیری کو کہتے ہیں، اور لفظ استعمال کیا ان فی خلق السماوات، بے شک آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں اللہ کی توحید کی دلیل ہے۔ تو خلق کا لفظ اس لیے قابل غور تھا، ایک تو یہ فرمایا کہ آسمان اور زمین یہ سب کچھ پیدا کیے گئے، یہ سب کچھ مخلوق ہیں، اور جو پیدا کی گئی ہو جو شے، جو خود مخلوق ہو، جس کی پیدائش ہوئی ہو، وہ شے خدا نہیں ہو سکتی۔ خدا ہونے کا شرف تو اسی ہستی کو حاصل ہو سکتا ہے
جو ہستی خلق نہ ہو، یعنی پیدا نہ کی گئی ہو، کیونکہ جب کوئی چیز پیدا ہوتی ہے تو وہ حادث تصور ہوتی ہے، جو پیدا ہوتی ہے پھر اس کے ختم ہونے کی دلیل بھی از خود قائم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا آسمانوں اور زمینوں کا ذکر خلق کے لفظ کے ساتھ کیا، یعنی آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش خود اللہ کے ایک ہونے کی دلیل ہے کہ یہ آسمانوں اور زمینوں کی ساری کائنات چونکہ مخلوق ہے، لہٰذا اس کا جو خالق ہے وہی ایک الہ ہے۔ اور دوسرا تصور اسی میں یہ واضح کیا کہ ان فی خلق السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمینوں کی ساری کائنات اللہ نے پیدا کی، یہ مخلوق ہے۔ یہ کہہ کر اس طرف انسان کے ذہن کو متوجہ کیا کہ یہ آسمانوں اور زمینوں کی اس قدر وسیع کائنات جس کی حدوں کا کوئی شمار اور احصاء انسانی عقل نہیں کر سکی، جب آسمان اور زمین پر مشتمل یہ ساری کائنات مخلوق ہے تو پھر اس کے اندر جو کچھ سمایا ہوا ہے وہ کس طرح خالق ہو سکتا ہے؟ یعنی جب آسمانوں اور زمینوں کی ساری کائنات خود مخلوق ہے تو جو کوئی اس کی حد کے اندر رہتا ہے وہ کس طرح الہ اور معبود ہو سکتا ہے؟ یعنی آسمان اور زمین کی کائنات یہ محیط ہے اس شے کے لیے جو اس کے اندر رہ رہی ہے، یہ کمرہ یہ محیط ہے، اور آپ جو اس کمرے کے اندر بیٹھے ہیں آپ کو محاط کہا جائے، تو محاط جز ہوتا ہے اور محیط اس کے لیے کل ہوتا ہے۔ تو واضح یہ کیا جا رہا ہے کہ جب یہ آسمانوں اور زمینوں کی ساری کائنات جو ہر شے کی محیط ہے، جب یہ کل مخلوق ہے تو جو کوئی اس کے اندر رہتا ہے وہ آسمانوں پر رہے یا زمینوں پر، کائنات ارض و سما کا محاط ہوا تو وہ کائنات کا جز ہوا، اور جو جز ہے وہ کس طرح خالق ہو سکتا ہے جبکہ اس کا کل خود مخلوق۔ یہ دوسری دلیل تھی۔ لہذا تم اپنے ہاتھوں سے بت کو تراشو یا نہ تراشو، یہاں یہ تصور بھی واضح کر دیا کہ نہ صرف بتوں سے الوہیت کی نفی کی، انسانوں سے الوہیت کی نفی کی، انسان زندہ ہو یا فوت ہو جائیں سب مخلوق ہیں، پھر انسان ہو یا ان کی مقدس روحیں ہوں وہ بھی مخلوق ہیں، جن ہو یا فرشتے وہ بھی مخلوق ہیں، شجر ہو یا حجر وہ بھی مخلوق ہیں۔ الغرض اس پوری کائنات میں جو کچھ موجود ہے وہ سب کچھ مخلوق ہے، اس لیے کہ یہ کائنات خود مخلوق ہے۔ جو کچھ اس کائنات کے دامن میں ہے اس کے خالق یا معبود ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ اس لیے فرمایا غالباً سورہ مریم میں ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کہ آسمانوں اور زمینوں کی پوری کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا بندہ ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اب ہماری کم فہمی نے بندے کا معنی بھی نہیں سمجھا، ہم بندے کو بشر سمجھتے اور بے خبر ہے اس حقیقت سے کہ بندہ تو بہت کچھ ہے، بشر بندوں میں سے ایک بندہ ہوتا ہے۔ بشر بندوں کی ایک قسم ہے، یعنی ہمارا تعلق عالم بشریت سے، ہم بشر ہیں، ہم بھی بندے ہیں۔ ہر بشر تو بندہ ہوتا ہے لیکن ہر بندہ بشر نہیں ہوتا۔ فرشتے بھی بندے ہیں، فرشتے بھی بندے ہیں حالانکہ وہ نوری مخلوق ہے۔ قرآن حکیم ان کی نسبت کہتا ہے بل عباد مکرمون، یہ فرشتے اللہ کے مقرب اور برگزیدہ بندے ہیں۔ تو فرشتے نور ہو کر بھی بندے، تو کوئی نوری ہو یا خاکی، کوئی بشر ہو یا ملکوتی، کوئی جن ہو یا انس، شجر ہو یا حجر، ہر شے بشر تو ایک قسم ہے خدا کی مخلوق کی، رہ گئی ابدیت تو اللہ کی آسمانوں اور زمینوں میں پھیلی ہوئی ساری مخلوق خدا کے لیے عبد کا درجہ رکھتی، بندے کا درجہ رکھتی۔ یہ بات میں نے اس لیے کہہ دی کہ جب کم علمی اور کم خبری کے باعث ہم لوگ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقام و منصب کو اور حضور کی حقیقت و حیثیت کو اپنی بدبختی کی بنا پر اپنے ذہنی تراشیدہ ترازوؤں پہ تولنے لگتے، کوئی کھینچ کے بشر کے پلڑے میں ڈالتا ہے، کوئی نور کے پلڑے میں ڈال رہا ہوتا ہے، اس خیال سے کہ شاید بشر ہے، نور کا کوئی علاقہ حضور سے نہیں، اور نور ہے تو بشریت کا کوئی علاقہ حضور سے نہیں۔ تو دلیل یہ دے رہے ہوتے ہیں
کلمہ شہادت کی کہ محمدن عبدہ و رسولہ، کہ حضور اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ چونکہ بندے ہیں لہذا بشر ہیں، چونکہ بندے ہیں لہذا بشر ہیں۔ تو بشریت یہ حضور کی الگ شان ہے۔ ارے بشریت اور حضور کی ابدیت کو ایک تو نہ کر دو۔ ابدیت تو وہ شان ہے کہ جہاں حضور معراج پر جبرائیل کو بھی نیچے چھوڑ کر اوپر چلے جاتے ہیں، بشریت بیت المقدس میں نیچے رہ گئی، نورانیت سدرۃ المنتہا پر رہ گئی، بشر زمین پر رہ گیا۔ نور اور نوروں کا سردار جبرائیل وہ سدرۃ المنتہا پر رہ گیا، اور حضور کا عبد ہونا خدا کی بارگاہ تک چلا گیا۔ اوہا الی عبدہ ما اوہا۔ اگر بشریت تک سب کچھ محدود تھا تو بشر تو زمین پر رہ گئے، اگر صرف نور تب سب کچھ محدود تھا تو نور تو سدرۃ المنتہا پہ رہ گیا۔ نور تو یہ کہہ رہا ہے کہ آقا اگر سوئی کی نوک کے برابر بھی آگے چلا گیا تو میرے پر انوار الہی سے جل جائیں گے۔ ابدیت کا مقام تو وہ مقام ہے جس کی خبر بشریت کو نہیں، جس کی خبر نورانیت کو نہیں۔ عبد ہونا تو وہ مقام ہے کہ جہاں نہ بشر پہنچا، جہاں نہ نور پہنچا، خدا کی ذات کے جلوے تھے، صرف وہ تھا اور اس کا حبیب تھا، اور وہاں جس حال میں حضور جلوہ گر تھے وہ حال ابدیت۔ اوہا الی عبدہ ما اوہا۔ جب ساری کائنات قدموں کے نیچے رہ گئی اس وقت خدا اپنے بندے کی طرف وحی اتار رہا تھا۔ تو لہذا یہ کم سمجھی کی بات ہے۔ نور اور بشر کے جھگڑوں میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقام ابدیت کو گھسیڑ کے نہ لایا کرو۔ حضور کا عبد ہونا تو بہت بلند بات ہے، عبد ہونا بہت بلند بات ہے، اور انکار نہ حضور کی بشریت کا ہو سکتا ہے اور نہ نورانیت کا۔ یہ سب کچھ حضور کے قدموں میں ہے، یہ نور و بشر سب کچھ میرے آقا کے قدم کی ٹھوکر کا فیض ہے۔ کوئی بشر ہے تو وہ بھی حضور کی بشریت کے صدقے سے، اور کوئی نور ہے تو اسے نورانیت بھی حضور کی نورانیت کے صدقے سے ملے۔ حضور کی ذات تو ان سب چیزوں سے کہیں بلند و بالا ہے۔ اور جب سدرۃ المنتہا سے آگے مقام کعبہ قوسین پر بھی خدا اپنے حبیب کو عبد کہتا ہے تو یہ حقیقت بھی واضح کر دی کہ حبیب ساری کائنات کو قدموں کے نیچے چھوڑ کر تو یہاں تک آ گیا، لیکن یہاں آ کر بھی تو میرا بندہ ہے، خدا نہیں۔ ان بلندیوں کو پھلانگ پر بھی حضور بندے رہتے ہیں، خدائی کے منصب پر فائز نہیں ہوتے۔ اب اس سے بڑھ کر کوئی مقام متصور ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی منزل، کوئی درجہ، کوئی رتبہ ممکن ہے؟ سارے رتبے نیچے رہ گئے تو ان تمام رتبوں سے آگے پہنچ کر بھی حضور اللہ کے بندے ہیں۔ تو جب حضور اس مقام کو چھو کر بھی اللہ کی بندگی سے باہر نہیں جا سکے تو آسمانوں اور زمینوں کی کائنات کا تو ذکر ہی کیا۔ یہ آسمان بھی جو حضور کے دم قدم سے ہیں، یہ زمین جو حضور کے دم قدم سے ہے، ارے جس کے دم قدم سے آسمان اور زمین کی ساری کائنات ہے، جب وہ اللہ کا بندہ ہے اور مخلوق ہے تو پھر اس کائنات یا کائنات کے کسی مظہر یا کسی شے کو خالق اور خدا ماننا یہ تو انتہائی بے عقلی اور بے سمجھی کی بات ہے۔ یہ وجہ ہے اگر خدا کے سوا کوئی اور ہستی عبادت کے لائق ہوتی تو حضور سے بہتر پے کر کون تھا عبادت کرنا؟ حضور سے بہتر اور کون ہو سکتا تھا جس کے سامنے جبین نیاز جھکائی جاتی؟ ارے جس کے ظاہر اور باطن میں ہر گھڑی خدا کے جلوے آشکار تھے، اس پیکر سے بہتر کون ہو سکتا تھا کہ اس کی عبادت کی جاتی؟ لیکن نہیں، حضور نے اپنے اس عمل سے ثابت کر دیا کہ کوئی مجھے خدائی کے منصب پر نہ ٹھہرائے، میرا بھی خدا وہی ہے جو تمہارا خدا ہے۔ اور میرا عمل تو دیکھو کہ یہ کعبہ پتھروں کا بنایا ہوا گھر جو میرے امت کے مرد ولی کے برابر بھی درجہ نہیں رکھتا، میری امت کے کسی کامل ولی کے برابر بھی درجہ نہیں رکھتا، میں خود اس امت کا نبی ہو کر اور کعبے سے کہیں زیادہ بلند اور برتر ہو کر خود اس کعبے کی سمت منہ کر کے سجدہ کر رہا۔ کیوں؟
کہ اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا. یہ سجدہ کعبے کو نہیں، سجدہ اسی کو ہو رہا ہے جو سجدوں کے لائق ہے. یعنی حضور کا کعبے کی طرف منہ کر کے سجدہ کرنا شرک کے تمام امکانات کو کلیتاً رد کر دینے کے لیے کافی تھا. اس کعبے کی طرف، زمین کا وہ ٹکڑا جہاں حضور آرام فرما ہے، زمین کی جس خاک پر حضور آرام فرما ہے، یہ کعبہ مکہ تو درکنار، عرش معلی بھی زمین کے اس ٹکڑے کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہزاروں کعبے مل کر حضور کے جسد اقدس سے مس ہونے والی خاک کی عظمت کے برابر نہیں ہو سکتے. لیکن پھر کمال ہے اس ذات کی معبودیت کا کہ چونکہ اس کا حکم ہے اس لیے اس کعبے کی طرف منہ کر کے خود سجدہ کر رہے ہیں، کیونکہ حکم اس کا ہے جس کے حضور بھی بندے، اور طواف ہے تو وہ بھی اسی گھر کا ہو رہا ہے. خدا کی قسم کعبہ اور حضور کا روضہ اس کا مقابلہ ہی نہیں ہے. کعبے کا اور روضہ مصطفی کا کوئی مقابلہ ہی نہیں. لیکن طواف ہے تو وہ کعبے کا ہے، حضور کے روضے کا نہیں ہے، کیونکہ طواف عبادت ہے. طواف عبادت ہے. رتبے میں روضہ اقدس جتنا بلند ہوا کرے، بے شک ہوا کرے، لیکن جب عبادت کا وقت آئے گا تو کعبے کے ماحول میں اس سمت منہ کر کے عبادت ہوگی، کیونکہ عبادت اللہ کی ہے. یہاں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر عبادت اللہ کی ہے، کعبے کی نہیں، تو طواف جو کعبے کے ارد گرد ہوتا ہے وہ حضور کے روضے کے ارد گرد بھی کرنے کی اجازت دے دی جاتی. وہ حضور کے روضے کا نہیں بلکہ اللہ کی عبادت تصور ہوتی. تو نہیں، فرق یہ ہے کہ اگر کعبے کی طرف منہ کر کے سجدے ہو رہے ہوں تو وہ تو پتھروں کا بنا ہوا گھر ہے. کوئی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ یہ عبادت کعبے کی ہو رہی ہے. دیکھنے والا کہے گا کہ یہ تو صرف سمت ہے، عبادت اس کی ہے. لیکن سجدہ اگر روضہ اقدس کی طرف منہ کر کے ہوگا تو حضور کے مزار کی عظمت کو دیکھ کر دیکھنے والا سمجھے گا کہ حضور کو سجدہ ہو رہا ہے. اس لیے جہاں عبادت میں شرک کا امکان تھا وہاں مقام کی عظمت کے باوجود اس سمت کی طرف منہ کر کے بھی عبادت کرنے کی اجازت نہیں. فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش خود اللہ کی توحید کی دلیل ہے. واختلاف اللیل والنہار، اور یہ رات اور دن کا عدل بدل کر کے آنا، یعنی رات اور دن کا ایک دوسرے کے پیچھے مسلسل چلتے رہنا. ایک مقام پر فرمایا جعل اللیل والنہار خلفہ، کہ اللہ نے رات اور دن کو ایسا بنایا ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے تسلسل کے ساتھ چلے آ رہے ہیں. فرمایا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ رات کی جگہ دن آ جائے یا دن کی جگہ رات آ جائے. دن جاتا ہے تو رات آتی ہے، رات ختم ہوتی ہے تو دن آتا ہے. یہ رات اور دن کا بدلنا جس خاص نظم سے چل رہا ہے جس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوتا، کیا یہ خود کافی دلیل نہیں اس بات کی کہ ان کو پھیرنے والا صرف ایک ہے، ان کو چلانے والا صرف ایک ہے. والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور وہ جہاز جو سمندروں میں چلتے، وہ کشتیاں، وہ سٹیمر، وہ بادبانی کشتیاں، وہ بحری جہاز، وہ چھوٹے جہاز جو مال تجارت لے کر چلنے والے جہاز، وہ جنگی جہاز، الغرض وہ سارے کے سارے جہاز جو سمندروں میں چلتے ہیں، کیا لے کر؟ بما ینفع الناس، لوگوں کے فائدے کی چیزیں اٹھا کر چلتے ہیں. یعنی امریکہ سے پاکستان آ رہا ہے جہاز گندم لے کر، یہاں سے کسی اور ملک جا رہا ہے جہاز مال تجارت لے کر. بما ینفع الناس کہہ کر جہازوں کے ان تمام تر فوائد کو اور ثمرات کو گنوا دیا جن جن مقصدوں کے لیے جہاز سمندروں میں حرکت پذیر. اور یہ بھی اشارہ کر دیا کہ ہم نے سمندروں کو تمہارے جہازوں کا راستہ تو بنایا ہے، لیکن ان راستوں کو انسانیت کی بہتری کے لیے استعمال کرنا، انسانیت کی تباہی کی خاطر نہیں. بما ینفع الناس، خدا کو جہازوں کا وہ چلنا پسند ہے جو انسانیت کی بہتری کے لیے چل رہا ہے. وہ جہاز اور جہازوں کی وہ حرکت جن کا مقصد ہی صرف
دوسرے ملکوں کو اور دوسرے طبقوں کو اور انسانیت کے مختلف گروہوں کو تباہ کرنا ہے، جہازوں کی وہ حرکت خدا کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ جو جہاز سمندروں پر چل رہے ہیں، لوگوں کی بہتری اور بھلائی کا سامان لے کر زمین کے ایک کونے سے دوسرے کونے کو آپس میں ملا رہے ہیں، اور اتنے کروڑوں اور لاکھوں من وزنی چیزیں اور ان کے اندر لاکھوں ٹن وزنی چیزیں اٹھا کر جو پانی کے سینے پر یہ وزن چل رہے ہیں، اور انسان کی عقل کی تخلیق کے یہ شاہکار، یہ سب کچھ اللہ کے ہونے اور اس کی توحید کی بہت بڑی دلیلیں ہیں۔ یہ وہی خدا ہے جس نے انسان کو اتنی بڑی چیزوں کا خالق بنا دیا، اتنی بڑی چیزوں کا تخلیق کرنے والا بنا دیا۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور یہ بھی اللہ کے ہونے کی دلیل ہے کہ جو پانی آسمان سے گرتا ہے، یعنی بارش خود اللہ کی توحید اور اس کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ کس طرح؟ اس لیے کہ اس بارش کا منبع زمین میں ہے، بارش کا منبع زمین میں ہے، بارش کا مرکز دریا ہے، بارش کا مرکز سمندر ہے، بارش کا مرکز زمین کے ٹھہرے ہوئے اور چلتے ہوئے پانی۔ لیکن کیا یہ کم دلیل ہے اس ہستی کی کہ اس نے سورج کی تپش میں یہ خاصیت رکھ دی کہ زمین کے پانی کو ابال کر بخارات کی صورت میں آسمان کی طرف لے جائے، اور آسمان کے ٹھنڈے طبقات کو حکم دے دیا کہ بخارات کو پھر سے پانی میں بدل دو، اور وہ پانی جو زمین سے بخارات بن کے اٹھا تھا وہ بارش بن کے پھر زمین کے سینے پر برسے۔ یہ اوپر سے پانی کا آنا اور پھر بخارات کی صورت میں پانی کا اوپر جانا اور پھر بارش کی صورت میں نیچے آنا، تو یہ بارش کا ایک پورا چکر ہی اللہ رب العزت کے نظام قدرت کی بہت بڑی دلیل۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور پھر اس ذات کا بارش کا یہ نظام خود بے معنی نہیں بلکہ با مقصد ہے۔ اس بارش کے سبب سے وہ زمین کی موت کو زندگی عطا کر دیتا ہے، خشک سالی کو بدل دیتا ہے، مردہ زمینوں میں جان ڈال دیتا ہے، بنجر زمینوں کو تازگی اور سبزی اور ہریالہ عطا کر دیتا ہے۔ زمین پہ ہرے بھرے لہلہاتے کھیت نہ صرف زمین کی زندگی کا باعث بلکہ زمین پر بسنے والوں کو زندگی عطا کر دیتے ہیں۔ یعنی ایک چیز قابل غور ہے کہ خدا اپنی توحید پر جتنی دلیلیں بھی دے رہا ہے وہ سب دلیلیں اس عالم اسباب کی، ہر سبب کو جو اس دنیا میں کار فرما ہے بطور دلیل کے پیش کر رہا ہے۔ یعنی بارش زمین کی زندگی کا سبب ہے، اسے اپنی توحید کی دلیل کے طور پہ پیش کیا۔ پھر زمین کی ہریالی اور زمین کی تازگی اور زمین کی زندگی زمین پہ بسنے والوں کی زندگی کا سبب ہے، اسے اپنی توحید کی دلیل کے طور پہ پیش کیا۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، بارش نے زمین کو زندگی دی، زمین کی زندگی نے زمین پہ بسنے والوں کو زندگی دی، اور اس سبب سے زمین پر ہر سو جانور ہی جانور پھیل گئے۔ وہ جانور پھر انسان کی خدمت کے لیے، انسان کی زندگی کی ضروریات کی فراہمی کے لیے، تو جانوروں کا زمین پر پھیل جانا، جانوروں کا وجود خود خدا کے ہونے کی دلیل، ایک مقام پر انسانوں کا زمین پہ پھیلنا اس کے ایک ہونے کی دلیل قرار دیا۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، وہ ایک خدا ہے جس نے ایک جان میں سے اس کا جوڑ حضرت حوا کو پیدا کیا، حضرت آدم میں سے، اور پھر ان دونوں میں سے زمین پر ہر سو مرد اور عورت پھیلا دی۔ یا وہ ایک خدا جو انسان کے اندر ایک سیل میں سے اس کا جوڑ پیدا کرتا ہے، اور پھر مختلف ڈویژن کے ذریعے 2 سیلوں میں سے 4 اور 4 میں سے 8 اور 8 میں سے 16، اس طرح نر اور مادہ کئی سیل پیدا کر کے ایک جان کی اصل سے زمین پر کئی انسانوں کو پھیلا دیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، جس نے زمین کو زندگی دی اور پھر ہر سو جانور ہی جانور پھیلا دیا۔ یہ بھی اللہ کے ہونے کی دلیل ہے، اس لیے کہ اگر کوئی بنانے والا نہ ہو تو ایک ادنا سی گھڑی بھی وجود میں نہیں آتی۔
کوئی بنانے والا نہ ہو تو یہ کاغذ لے جلد سب کچھ موجود ہو لیکن کتاب وجود میں نہیں آتی. کوئی بنانے والا نہ ہو تو سارا میٹیریل پڑا رہے, کشتی وجود میں نہیں آتی. یعنی بنانے والے سانے کے بغیر کوئی صنعت وجود میں نہیں آتی. تو لوگوں تم کس طرح تصور کر لیتے ہو کہ معمولی شے بنائے بغیر وجود میں نہیں آتی؟ تو آسمانوں اور زمینوں کی اتنی بڑی کائنات بنانے والے کے بغیر وجود میں آ گئی, اور کائنات کا اتنا بڑا نظام ایک ضبط کے ساتھ بغیر کسی چلانے والے کے چل رہا ہے. وتصریف الریاح, اور ہواؤں کا چلنا, ہواؤں کا پھرنا, یہی کائنات ہے. اسی کائنات میں موسم بدلتے ہیں تو وہی ہوا کبھی سردی مہیا کرتی ہے, کبھی تپش اور گرمی دیتی ہے. ہوا کبھی خشکی دیتی ہے, کبھی تری دیتی ہے, کبھی شمال کی سمت چلتی ہے, کبھی جنوب کی سمت چلتی ہے, کبھی مغرب کی طرف, کبھی مشرق کی طرف. ہواؤں کا عدل بدل کر چلنا, اس کے اثرات کا مختلف ہونا, اس سے مختلف تغیرات کا پیدا ہونا. کبھی ہوا راحت اور سکون عطا کرتی ہے, کبھی جکڑ اور طوفانوں میں بدل جاتی ہے. تو یہ ہواؤں کا رد و بدل اور ہواؤں کے نظام کا تغیر یہ بھی کسی چلانے والے کے سبب سے ہے. والسحاب المسخر بین السماء والارض, اور یہ بادل جنہیں آسمان اور زمین کے درمیان اپنی خدمت پر مامور دیکھتے ہیں. یہ بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر رہتے ہیں, تمہاری خدمت میں کام پر لگے رہتے ہیں, یہ بھی اللہ کے ہونے اور اس کے ایک ہونے کی دلیلیں. فرمایا لآیات لقوم یعقلون, ان تمام معروضی حقائق کو بیان کر کے, ان تمام مشاہداتی حقیقتوں کو بیان کر کے کہ جنہیں صبح و شام انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, اپنی عقل سے غور و فکر اور تدبر اور تعقل کے ذریعے جنہیں سمجھ سکتا ہے, ان چیزوں کو بیان کر کے فرمایا لآیات لقوم یعقلون, کہ لوگوں یہ جو کچھ ہم نے بیان کیا اگر غور کرو, عقل سے کام لو, تو ہر شے میں خدا کی ہستی اور اس کی توحید کی دلیلیں موجود. یہ زمین بھی خدا کے ہونے کی دلیل ہے, آسمان بھی خدا کے ہونے کی دلیل. یہ بارش, یہ پانی, یہ ہوائیں, الغرض یہ جو کچھ تمہارے سامنے اس کائنات میں دکھائی دے رہا ہے یہ خدا کی ہستی کی بہت بڑی دلیل ہے. لیکن یہاں ایک بات کہہ دوں کہ یوں تو کائنات کی ہر شے خدا کی دلیل ہے, کائنات کی ہر شے خدا کی دلیل ہے, جیسا کہ قرآن خود بیان کر رہا ہے. لیکن یہ سب کی سب خاموش دلیلیں, یہ خدا کی ہستی پر خاموش دلیلیں ہیں. زمین اپنی زبان سے نہیں بولتی کہ خدا ہے اس کو مانو, نہیں زمین کا حال بتاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا بنانے والا ہے. آسمان اپنی زبان سے نہیں بتاتا کہ خدا ہے, آسمان کا حال بتا رہا ہے کہ کوئی ہے. یہ بارش, یہ بادل, یہ سبزے لہلہاتے کھیت, یہ ہوائیں, یہ چاند, یہ سورج, یہ ستارے, یہ دریاؤں کی متموج لہریں, یہ سمندر کی فراخیاں, یہ جہازوں کا چلنا, جانوروں کا پیدا ہونا, پودوں کا اگنا, انسانوں کی نسل کی افزائش, جو کچھ اس کائنات میں ہے ہر شے خدا کی ہستی کی دلیل ہے. لیکن وہ دلیل زبان حال سے بیان ہو رہی ہے. یہ سب خاموش دلیلیں. اس دلیل کی سمجھ اسے آتی ہے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے عقل اور فہم و شعور کی دولت لیتا. یہ خاموش دلیلیں. لیکن جس ہستی کو اللہ نے برہان کہا, سب سے بڑی دلیل کہا, دلیل کائنات کا ہر وجود بھی ہے خدا کی ہستی پر, اور دلیل خدا کی ہستی پر حضور کی ذات بھی ہے. فرق حضور کے دلیل ہونے کا اور اس کائنات کی ہر شے کے دلیل ہونے کا, ان دونوں دلیلوں میں فرق یہ ہے کہ کائنات ساری کی ساری خاموش دلیل ہے, اور محمد مصطفیٰ کا وجود خدا کی ہستی پر ناطق دلیل ہے, وہ بولنے والی دلیل ہے, وہ خاموش دلیل نہیں ہے. اور پھر ایسی ناطق دلیل ہے کہ وہ جس طرف توجہ کر دیتی ہے خاموش دلیل کو بھی ناطق بنا دیتی ہے. یہ چاند خدا کی ہستی پر خاموش دلیل تھا, لیکن آقا دو جہاں کی انگلی اٹھ گئی, چاند کا سینہ چر کر خاموش دلیل ناطق دلیل میں بدل گیا. سورج خدا کی ہستی پر خاموش دلیل تھا, لیکن غروب ہونے کے بعد آقا کا ہاتھ اٹھ گیا,
تو غروب ہونے کے بعد پلٹ کر خاموش دلیل ناطق دلیل ہو گئی۔ یہ پتھر اور پتھروں کی کنکریاں یہ خدا کی ہستی کی خاموش دلیلیں تھیں، لیکن ابو جہل کی ہاتھ پر پڑی ہوئی کنکریوں پر مصطفیٰ کی نظر پڑ گئی تو خاموش دلیل بھی ناطق ہو گئی۔ الغرض وہ ایسی ناطق دلیل ہے کہ جس سمت توجہ کر دیتی ہے اس خاموش دلیل کو بھی ناطق دلیل بنا دیتی ہے۔ یہی بات ہے کہ ان تمام دلیلوں سے خدا کی ہستی کی نشاندہی ہوتی ہے۔ ان تمام دلیلوں سے خدا کی ہستی کی نشاندہی ہوتی ہے، کامل معرفت نصیب نہیں ہوتی، لیکن مدینہ میں رہنے والی ناطق دلیل وہ دلیل ہے کہ اس کے قدموں میں جائیں تو خدا کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ یہ دلیلیں خدا کی راہ تو دکھاتی ہیں، خدا تک پہنچاتی نہیں ہیں، لیکن وہ ناطق دلیل ایسی ہے کہ جو کوئی اس کے قدموں سے لپٹ جائے وہ پکڑ کے خدا تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ تمام دلیلیں ہدایت سجاتی ہیں، لیکن پھر بھی گمراہ ہونے کا امکان رہتا ہے۔ سارے کافر ان دلیلوں کو دیکھ رہے ہیں لیکن پھر بھی کافر، لیکن وہ ایسی دلیل ہے کہ پھر کوئی اس کے دامن سے لپٹ جائے تو اسے ایسی ہدایت عطا ہوتی ہے کہ پھر گمراہ ہونے کا امکان تک باقی نہیں رہتا۔ یہ وجہ ہے کہ جس کسی نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا، میں ایک بڑی بنیادی بات کہہ رہا ہوں، یہ ساری وہ دلیلیں، ان دلیلوں کو سمجھ کر پھر بھی ہزاروں انسان بھٹک گئے، ان دلیلوں کو سمجھ کر پھر بھی کئی بھٹک گئے، لیکن خدا کی قسم جس نے اس ناطق دلیل کو ایک مرتبہ سمجھ لیا پھر مرتے دم تک وہ بھٹک نہ سکا۔ جس نے ایک مرتبہ حضور کے قریب آ کر آقا کا کلمہ پڑھ لیا پھر مرتے دم تک اس نے ایمان کی حالت کو نہ چھوڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہدایت خاموش دلیلوں سے میسر آتی ہے، اس میں گمراہی کا امکان رہتا ہے، اور اگر ہدایت ناطق دلیل کی بارگاہ سے میسر آئے تو پھر گمراہی کا کوئی امکان نہیں رہتا۔ اس لیے قرآن حکیم فرماتا ہے کہ ساری کائنات میں جو کچھ ہے، ہر شے اپنی اپنی ہستی کے اعتبار سے خدا کی توحید کی دلیل، کوئی کامل دلیل ہے، کوئی ناقص ہے، کوئی چھوٹی دلیل ہے، کوئی بڑی دلیل، کوئی خاموش دلیل ہے، کوئی ناطق دلیل ہے۔ لوگو اگر تم غور کرو، عقل سے کام لو، تو کوئی وجہ نہیں کہ تمہیں اپنے خالق اور اپنے مالک کی راہ نظر نہ آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس آیہ کریمہ کے بارے میں، فرمایا ویل لمن قرأ هذه الآیۃ ومج بها اے لم یتفکر فیها ولم یعتبر بها، وہ شخص تباہ و برباد ہو گیا جس نے یہ آیت پڑھی اور اس میں غور و خوض نہ کیا۔ فرمایا تباہی، بربادی اور عذاب ہے اس شخص کے لیے جو اس آیت کو پڑھے لیکن اس میں غور نہ کرے، یعنی اس آیت کو پڑھے لیکن اس کا ذہن اپنے رب کی طرف نہ جائے۔ لہذا یہ آیہ کریمہ مراقبے کا بھی ایک درس دیتے ہیں۔ مراقبہ کہتے ہیں ایک گھڑی دو گھڑی جھک کر، اپنا سر جھکا کر، جھانک کر اپنے من میں، اپنے باطن میں کسی شے کا تصور کر کے اللہ کی راہ کو پانا، اور یہ ایک لحظہ کا مراقبہ اگر مراقبہ ہو تو وہ 100 سال کی عبادت سے بھی بہتر نتائج پیدا کرتا ہے۔ اس لیے کچھ عرفاء ہیں جو آسمانوں کے تصور میں ڈوب کر اسے پاتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو زمین کی خلقت کا تصور کر کے مراقبہ کر کے اس کی راہ کو پاتے ہیں، کچھ رات اور دن کی خلقت کا تصور کرتے ہیں۔ الغرض یہ مختلف تصورات ہیں کہ انسان ان میں ڈوب جائے، اور جوں جوں ڈوب کر غور و خوض کرتا چلا جائے، ان کی وسعتوں پہ غور کرے، ان کی عظمتوں پہ غور کرے، ان کے پھیلے ہوئے نظام کے ضبط و نظم پر غور کرے، تو جوں جوں غور و خوض بڑھے گا تو وہ انکسانے اور خالق کی طرف اس کی توجہ بڑھتی چلی جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب پچھلی رات تہجد کے لیے اٹھتے تو وہ کائنات کے انہی موجودات پر توجہ کر کے جب اس کی ہستی کی معرفت کو پہنچتے زبان سے کہتے ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ، اے ہمارے رب، تو نے جو کچھ پیدا کیا ہے کوئی شے بھی باطل اور بے مقصد پیدا نہیں کی، ہر شے تیرے ہونے کی خبر دے رہی ہے۔ باری تعالیٰ قرآن حکیم کا صحیح فہم ہمیں عطا کرے۔
وما علینا الا البلاغ.